بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہین ذیشان ورلڈ۔ اور آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے مزیدار سی کڑی، جو کہ دکھنے میں بہت ہی یمی لگ رہی ہے۔ تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف۔ یہاں پہ میں نے تقریباً آدھا کلو جو ہے وہ دہی لی ہے، اور ساتھ ہی میں نے یہاں پہ 1.5 کپ بیسن ایڈ کیا ہے۔ یہاں پہ میں نے 1 چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ لیا ہے، اور 2 ہری مرچیں جو ہیں وہ میں نے اس کو پیس لی تھی، وہ بھی میں نے اس میں ساتھ ہی شامل کر دیا ہے۔ یہاں پہ میرے پاس 2 چمچ دھنیا پاؤڈر ہے۔ یہاں پہ میں نمک یوز کر رہی ہوں 1 چمچ، آپ نمک حسب ذائقہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہاں پہ میں نے ریڈ چلی لی ہے، ریڈ چلی بھی یہاں پہ میں نے تقریباً 1.5 چمچ ڈال دی ہے۔ مرچیں بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں نے تقریباً 2.5 چمچ جو ہے وہ ہلدی پاؤڈر لیا ہے، اور کیونکہ ہم کڑی بنا رہے ہیں تو کڑی میں ہم نے ہلدی پاؤڈر کا استعمال زیادہ رکھنا ہے۔ اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے تمام انگریڈینٹس کو یکجان کرنا ہے، اتنا پھینٹنا ہے کہ اس کے اندر کوئی لمس نہ رہ جائیں، اور ہماری کڑی جو ہے وہ پرفیکٹ بنے۔ اور بیسن میں نے پہلے ہی چھان لیا تھا، اس لیے اس کڑی کو چھاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں تمام انگریڈینٹس جو ہیں وہ مکس ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم تقریباً 1/2 لیٹر واٹر ایڈ کریں گے، اور اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے ہم مزید پھینٹیں گے تاکہ پانی اور جو ہمارا مسالہ تھا وہ بھی مکس ہو جائے۔ تو جی کڑی کو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ یہاں پہ تقریباً 1 کھول آ چکا ہے، اور آپ ٹیکسچر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست جو ہے وہ ٹیکسچر دکھ رہا ہے، بہت اسموتھی سا ٹیکسچر بنا ہے۔ اور ہم نے اس کو تقریباً میڈیم فلیم میں مزید پکانا ہے 1 گھنٹے کے لیے۔ ہم کوئی کڑی نہیں بنا رہے ہیں جو کہ ہم مسالہ بھون کر بناتے ہیں، وہ تقریباً 20-25 منٹ میں بن جاتی ہے، لیکن ہم جو ہے یہ کڑی بنا رہے ہیں تو اس کو تقریباً 1 گھنٹہ لازمی اس کو کوک کرتے ہیں۔ تو بس ہم نے اس کو ہاف ڈھکن ڈھک کے اس کو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے تقریباً 1 گھنٹے کے لیے۔ کڑی کو ہم نے مکمل طور پر کور نہیں کرنا ہے، کیونکہ کڑی کے اندر ابال آتا ہے، اور ڈھکن کمپلیٹ بند ہونے کی صورت کے اندر کڑی جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے اور ضائع ہو جاتی ہے، اس لیے ہم نے تھوڑا سا ڈھکن کھلے رکھنا ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف۔ تو یہاں پہ تقریباً میں نے 2 کپ جو ہے وہ بیسن شامل کرا ہے، اور ساتھ ہی یہاں پہ میں نے 2 گرین چلی کا پیسٹ ایڈ کیا ہے، اور تقریباً یہاں پہ 1 چمچ جو ہے وہ میں زیرہ شامل کر رہی ہوں۔ زیرے کو میں نے بھون لیا تھا، اور یہاں پہ میں تقریباً 1 چمچ جو ہے وہ نمک شامل کر رہی ہوں، اور اس کے بعد ہم نے تمام مسالوں کو جو ہے وہ مکس کر لینا ہے۔ تو جی دیکھیں یہ ہم نے بیٹر جو ہے وہ تیار کر لیا ہے، اس کو بھی ہینڈ میٹر کی مدد سے میں نے اچھی طریقے سے پھینٹ لیا، اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے۔ تو بس اس طرح سے یہاں پہ میں نے اسپون کی مدد سے چھوٹے چھوٹے پکوڑے جو ہیں وہ تیار کر لیے ہیں، اور کڑی بھی ہماری تقریباً تیار ہو گئی ہے۔ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، اور ہماری کڑی جو ہے وہ پک کر تیار ہو گئی ہے۔ اور اب ہم نے پکوڑے جو ہیں وہ ایک پلیٹ میں نکال لینے ہیں، اور ہم نے کڑی کے اندر شامل کر لینے ہیں۔ تو جی دیکھیں یہ ہماری کڑی کتنی اچھی بن کے تیار ہوئی ہے، اور بس اب ہم اس میں مزید اور پکوڑے جو ہیں وہ شامل کر رہے ہیں۔ بس اسی طریقے سے ہم نے پکوڑوں کو شامل کر دینا ہے۔ ویسے میں نے پہلے بھی ایک سٹیپ پہلے بھی میں نے پکوڑے جو ہیں وہ بنا کے میں نے کڑی کے اندر شامل کر دیے تھے، مگر وہ جو ویڈیو تھی نا وہ تھوڑی سی اسکپٹ ہو گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ دوبارہ میں بنا کے نا آپ لوگوں کو دکھاؤں کس طریقے سے شامل کرنا ہے۔ تو بس اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے اس کا نا بھنگار جو ہے وہ ریڈی کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہ جو ہمارا تیل بچا ہوا ہے اسی کے اندر ہم اپنا بھنگار تیار کریں گے۔ تو یہاں پر 6-7 جو ہے وہ میں نے ثابت لال مرچیں لے لی تھیں، 5 جو ہے وہ میں نے گرین چلی لے لی ہے، اور اس کو ہم نے پہلے آئل میں فرائی کر لینا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ میں تقریباً 2 چمچ جو ہے وہ زیرہ لے رہی ہوں، اور اس کو بھی ہم نے آئل کے اندر فرائی کر لینا ہے، اور بہت احتیاط سے فرائی کرنا ہے، کیونکہ ہری مرچیں جو ہیں نا وہ بہت پریشان کرتی ہیں، تیل جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ اور بھنگار ہمارا ریڈی ہو گیا، اور ہم دیکھیں کڑی میں بھنگار دے رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مزیدار کڑی جو ہے وہ بن کر تیار ہوئی ہے، اور بہت ہی یمی سی اور کم بجٹ کے اندر جو ہے ہماری کڑی تیار ہو گئی ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔